للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار و سکینہ المدفون بارض المدینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکال لو اپنا ہم اس کو دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوگوارہ نہیں امام حسین۔ تقریر کی ابتدا کرنے سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں ان بچوں سے کہ جو محو گفتگو ہے بات کر رہے ہیں اور تقریر کو ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے بات کی وجہ سے دوسرا آدمی بھی اپنا تصور کربلا تک لے جانے سے قاصر ہے۔ لہذا جو نوجوان جو بچے بات کر رہے ہیں، خصوصاً عورتیں کہ جو خاموش ہیں لیکن ان کے ارد گرد جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میری خواتینوں سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی خاموش کرائیں تاکہ احساس مصائب کربلا ہمارے کانوں کے راستے ہمارے دلوں کی گہرائی تک جائے، اور ہمارے دلوں کی گہرائی میں جب مصاب پہنچے تو ہماری آنکھوں کے راستے امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو کی شکل میں پرسا باہر آئے اور وہ پرسا رومال سیدہ میں جگہ پائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسا مصائب کا منظر ہے کہ جس کے لیے 1400 سال ہو گئے لیکن ہماری آنکھیں ابھی تک نم ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود حسین کا غم ابھی تازہ ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود سکینہ کے رخسار کے نیل ابھی تازے ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تو کانوں سے لہو ابھی تک بہ رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، جتنے بھی مرد و زن، جتنے بھی بوڑھے، جتنے بھی جوان، جتنے بھی بچے ہیں، جو لوگ دور کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اگر کوئی زحمت نہ ہو تو برائے مہربانی قریب آ جائے تاکہ جلوس کی ایک شکل و صورت بن جائے۔ عزیزان گرامی، دور کھڑے ہو کے اپنی گفتگو میں مصروف رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ قریب کھڑے ہو کے انسان سر جھکا کے کربلا کو سماعت کر لے۔ میں ایک روایت کے ساتھ کربلا کا آغاز کرتا ہوں۔ یقین جانیے بڑا مشکل مرحلہ ہے عزاداروں کہ جب انسان صبح سے شام تک ماتم کر چکا ہو، صبح سے شام تک سفر کر کے تھک گیا ہو، صبح سے شام تک جلوس میں شرکت کر کے تھک گیا ہو، اس کے باوجود اس کا دیر تک کھڑے رہنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میں آپ کے زحمتوں کو سمجھ سکتا ہوں عزاداروں، لیکن قسم خدا کی انصاف سے ایک بات بتانا، جب جلوس سے جاؤ گے تو تمہیں پیار کرنے کو تمہارے بچے مل جائیں گے، جب جلوس سے جاؤ گے تو آرام کرنے کو بستر مل جائے گا۔ کیوں میری ماں بہنوں، جب جلوس سے جاؤ گی تو بچوں کو گود میں لے کر کھلاؤ گی، جب جلوس سے ہم اور آپ جائیں گے پیاس لگے گی پانی پیئیں گے، عزاداروں بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے، لیکن عزاداروں یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، انہیں نہ جانے کتنے گھنٹے باہر کھڑے رکھا یزید نے۔ اور عزاداروں، کربلا سے کوفہ کا سفر تھا، کوفہ سے شام کا سفر تھا، اللہ جانے اہل حرم کتنی مشقت اٹھا کر جو ہے دنیا سے گزر گئے۔ آج ہم اس سرزمین پہ ان کی یاد بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہت زیادہ طولانی بیان نہیں کرنا عزاداروں، ابتدا ہے ایک روایت
اور آغاز مصائب. سید سجاد ہے, چوتھے امام ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ سن رہے ہو نا عزادارو, ایسے ہی سامعین سن رہے ہیں. سجاد نے کربلا کے مصائب پڑھے. میرے عزیزو, جب سید سجاد نے مصائب پڑھے نا تو سب بلک بلک کے رونے لگے, تڑپ تڑپ کے رونے لگے. اسی بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا جو سسک سسک کے رو رہا تھا, آہستہ رو رہا تھا. سجاد نے مجلس کے بعد اسے بلایا, ہاتھوں کو جوڑا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے چاہنے والے, تو کربلا پہ رویا نہیں, تو نے کربلا پہ گریا نہیں کی. سنو میری ماں بہنوں, تم نے کربلا پہ گریا نہیں کی. سنو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ایک مرتبہ اس نے جیب سے رومال نکالا اور نکال کے کہا, مولا یہ میرا رومال دیکھ رہے ہو مولا, میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے مولا, میں کربلا کے مصائب میں رو رہا تھا میرے مولا, میں کربلا پہ رو رہا تھا. سید سجاد نے ہاتھ کو جوڑا, کہا میرے بھائی کربلا پہ سسک کے نہیں رویا جاتا, کربلا پہ تڑپ کے رویا جاتا ہے. میرے مولا کیسے گریا کرے؟ کہا ایسے گریا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ ہائے میرا لال کہہ کے روتی ہو. اجرکم اللہ. بس عزادارو, میں نے روایت سنا دی, اور جو لوگ دور دراز کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان سے آخری گزارش ہے کہ قریب آ کے سنیں. جانتے ہو عزادارو, جب گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا ہے نا تو غیر دور کھڑے ہوتے ہیں, اپنے قریب کھڑے ہوتے ہیں. قسم خدا کی عزادارو, حسین کے گھر کے تابوت ہیں, حسین کے بچوں کے تابوت ہیں, حسین کے بھانجے و بھتیجوں کے تابوت ہیں. اے عزادارو, حسین کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھ کے سننا عزادارو. اور ایک بات, یہی سے آغاز مسائل. اگر تمہیں رونا نہ آئے نا عزادارو تو دعا کرنا سر جھکا کے, میرے اللہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ ہمیں کربلا کے مسائل پہ گریا نہیں آ رہا ہے, ہم سے رویا نہیں جا رہا ہے. بس عزادارو, صبح کا آغاز ہوا اذان علی اکبر سے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اکبر آج تم اذان دو. حسین کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق جوفی. کہا آج حجاج تم اذان نہ دینا. ایک مرتبہ حجاج کو روکا, اکبر کو اذان دینے کو کہا. اکبر کے اذان دینے پر حجاج کہتا ہے مولا کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے مولا, پھر اکبر کو کیوں اذان دلوا رہے ہو؟ حسین نے کہا جاننا چاہتا ہے یہ جو یزید کا لشکر ہے نا اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول کی آواز سنی ہے. ہو سکتا ہے کہ جب اکبر اذان دے تو رسالت کی آواز سن کے ان پہ ہم پر ان کو رحم آ جائے. عزادارو لیکن ایسا نہ ہوا, اکبر اذان دیتے رہے, ظالم ظلم کرنے پہ آمادہ تھا. اجرکم اللہ. عزادارو آغاز ہو گیا, حملہ اولا ہوا جسے جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے. جنگ مغلوبہ کے بعد اب ایک ایک شہداء کے جانے کا سلسلہ. اصحاب قتل ہو گئے, انصار قتل ہو گئے. اب عزادارو بنی ہاشم کا تذکرہ, بنی ہاشم کا وقت آ گیا. سب سے پہلے جو شہید میدان قتال میں 18 بنی ہاشم میں گئے نا عزادارو, جناب مسلم کے 2 بیٹے. عزادارو ایک کا نام محمد ابن مسلم ہے, دوسرے کا نام عبداللہ ابن مسلم ہے. عزادارو مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 کوفے میں شہید ہو گئے, 2 کربلا میں شہید ہو گئے. ہاں عزادارو ایک جملہ کہوں گا, تم زمین خریدتے ہو تاکہ ہماری نسلوں کے کام آئے, تم گھر بناتے ہو تاکہ ہمارے بچوں کے کام آئے, ہماری اولادوں کے کام آئے, تم سارے کام کرتے ہو نا. جا کے کوئی مسلم کے دل سے پوچھے, مسلم کے 4 بیٹے 2 کوفے میں شہید ہو گئے, 2 کربلا میں شہید ہو گئے, مسلم کی نسل قربان ہو گئی. عزادارو سب سے پہلے 2 تابوت, ایک محمد ابن مسلم کا اور اسی کے پیچھے جناب محمد ابن مسلم کے بعد عبداللہ ابن مسلم کا. یہ دونوں شہزادے میدان قتال میں گئے, جنگ کر رہے ہیں. اچانک ایک تیر آیا, ایک بھائی نے سوچا آتے ہوئے تیر کو روک لے, پیشانی کی طرف تیر تھا. عزادارو آگے پیشانی پہ لگا, پیشانی پہ روکنا چاہا تو ہتھیلی کو چھیدتا ہوا سر تک پہنچ گیا.
اور अज़ादारों जनाब अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम घोड़े पे गिरे, आवाज दी हुसैन को, हुसैन मदद के लिए दौड़े। अज़ादारों हुसैन का दौड़ना था। एक मर्तबा ज़हरा की सदा गूंजी, अब तो मेरे घर वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ज़हरा जब गिरिया करने लगी, आसमान से रोने की सदा आई, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। हाँ अज़ादारों, दो ताबूतों की आपने ज़ियारत की, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न मुस्लिम। मुस्लिम की औलादों के बाद अब अकील के घराने का अज़ादारों ताबूत है। अज़ादारों, ये जो तुम ज़ियारत कर रहे हो ना, ये औलाद अबू तालिब है। हाँ अज़ादारों, दो ताबूत एक साथ गए। अज़ादारों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहुत तूलानी और तफसीरी मसाइब पढ़ूं, लेकिन अज़ादारों जितनी भी देर तुम्हारे सामने हो ना, उतनी देर तुमसे गिरिए की गुजारिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक एक शहीद जाता था तो ज़हरा गिरिया करती थी। अज़ादारों, दो बच्चे शहीद हो गए, मुस्लिम की नस्ल खत्म हो गई। अज़ादारों, अब उसके बाद अकील की औलादों का सिलसिला है और अकील की औलादों की औलादों का सिलसिला है। अज़ादारों, जनाब अकील के बेटे, सबसे पहला नाम जाफर इब्ने अकील, दूसरा नाम अब्दुर्रहमान इब्ने अकील और जनाब अकील के पोते मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील। ये तीन ताबूत आएंगे। अज़ादारों, पहले मसाइब सुन लो और आमादा रहो। हुसैन के पास आए, आने के बाद कहा, आका हुसैन मरने की इजाजत दे दो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मुस्लिम की नस्ल खत्म हो गई। हाँ अज़ादारों, अभी कुछ देर बाद दोनों मोहम्मद कत्ल होंगे, अकील की नस्ल भी तमाम होगी क्या? अज़ादारों, क्या हुसैन जिंदा रहेगा? हुसैन के भाई कत्ल होते रहेंगे। अल मुख्तसर अज़ादारों, बहुत गुजारिश करने पर हुसैन ने जंग की इजाजत दी। जंग की इजाजत देना था कि ये लोग जंग पे निकले। रवायत कहती है अब्दुर्रहमान इब्ने अकील जंग कर रहे थे कि पीछे से किसी ने नेज़ा मारा। जैसे ही पलट के देखा, क्या देखा कि फौजों का एक हुजूम है। चेहरा पलटना था कि किसी ने दूसरा वार आपके चेहरे पर किया, आप जमीन पर गिरे। आवाज दी, मौला हुसैन मेरी मदद को आओ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, क्या हुसैन इसी दिन के लिए जिंदा है कि कभी भाइयों का लाशा, कभी बेटों का लाशा, कभी औलादों का लाशा लेकर आए। हाँ अज़ादारों, रवायत कहती है मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील, अज़ादारों जाफर इब्ने अकील, हाँ अज़ादारों अब्दुर्रहमान इब्ने अकील। मैं बहुत ज्यादा तूल नहीं दे पा रहा हूँ मसाइब को अज़ादारों, लेकिन क्या करें अज़ादारों, ये अकील की औलादे हैं। अज़ादारों, जाफर तैयार के खानदान ने भी जंग की इजाजत मांगी है। अज़ादारों, जिसने कसम खाई है कि मैं अपने बच्चों को मातम न करूंगी, मैं रोऊंगी तो हुसैन को रोऊंगी, उस बहन के बच्चों की बारी है। पहले मसाइब सुनो, फिर ताबूत औनो मोहम्मद आएगा। ये जाफर का खानवादा होगा कि जो मैदान में आएगा, जाफर तैयार का। अज़ादारों, जो लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं। एक रवायत, ज़ैनब ने ये अहद किया है कि अपने बच्चों को मातम न करेगी। अज़ादारों, जब औनो मोहम्मद जंग की इजाजत मांगने गए ना, तो हुसैन ने ये कह के पलटा दिया, तुम तो मेरी बहन की निशानी हो। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, जाके भैया से कह देना कि रात भर ज़ैनब ने तमन्नाएं की है कि आए औनो मोहम्मद, अकबर के कत्ल से पहले तुम कत्ल हो जाना। हाँ अज़ादारों, लग रहा है आशिकाने रसूल रो रहे हैं। ये मेरी माए बहने, आपकी तरफ से भी गिरिए की आवाज आनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ रोने के लिए आए हैं। अज़ादारों, बस मैं बहुत जल्दी जल्दी मसाइब पढ़ता हूँ। दोनों बच्चे, अज़ादारों सुनिएगा, दोनों बच्चे इजाजत लेते हैं। ज़ैनब ने सिफारिश की, हुसैन ने तैयार किया। अज़ादारों सुनना, हुसैन ने तैयार किया, बच्चे तैयार हो गए। अब बहादुरी का अंदाज क्या है जानते हो? एक मर्तबा कहते हैं, ऐ मेरे भैया, मैं मना पे मैं हमला करूंगा,
मैसरा पे तुम हमला करना और दोनों की मुलाकात कल्ब लश्कर पे होगी। ये कह के दोनों भाई दोनों रुख पर चले गए। अज़दारों सुनना, जंग की कि जाफर तैयार का खून याद आ गया। अज़दारों जंग करते करते रवायत कहती है कि बच्चे कल्ब लश्कर पे जब पहुंचे तो पानी बिल्कुल करीब में था। महसूस करो मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे और करीब में पानी, और शुजाअत है कि कोई जंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक मर्तबा जानते हो, एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि ऐ भैया, अगर सकीना की मश्क लाए होते तो आज खैमे में पानी पहुंच जाता। अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ अज़दारों, रोइए, दिल खोल के रोइए। अज़दारों जब आप रोते हो ना तो आपका चेहरा कोई देखे न देखे, फातिमा बड़ी गौर से देखती है अज़दारों, और आपके आंखों के नीचे रुमाल सैयदा होता है। अरे मेरे हुसैन के अज़दार, 2 बूंद आंसू दे दो। अजरुकुम अल्लाह। अज़दारों भैया, अगर सकीना की मश्क लाए होते तो आज पानी खैमे तक पहुंच जाता। अज़दारों सुनना जवाब, ज़ैनब की वसीयत क्या याद दिलाई। दूसरा भाई कहता है भैया, अम्मा ज़ैनब की वसीयत याद है ना? अम्मा ने कहा था बच्चों अगर जंग करते करते पानी तक पहुंच जाना ना तो पानी पीना तो बड़ी दूर की बात है, पानी की नमी भी अपने होठों तक ना आने देना। भैया अपना रुख मोड़ लो, कहीं ऐसा ना हो हमारी वफादारी पर ज़माना शक करे। दोनों बच्चे मुड़ गए। अजरुकुम अल्लाह। अज़दारान मज़लूम करबला, अलग अलग जंग हुई, मिल के हमला हुआ, दोनों बच्चे घोड़े से गिरे। सुनो अज़दारों, एक बच्चे के नेज़ा लगा, दूसरे बच्चे के सर पर गोज़ लगा, औनो मोहम्मद जमीन पे गिरे। जैसे ही गिरे एक आवाज बुलंद की, मामू जान मेरी मदद को आओ। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब की निशानी है, बहन के बच्चे हैं, हुसैन तड़पे तोड़े। अज़दारों हुसैन की खस्तगी का ये आलम था कि जाते जाते हुसैन ने एक जुमला कहा, मुड़ के कहा, अब्बास हुसैन अकेले कैसे जाए, जरा साथ चलो। मौला अब्बास को क्यों लेकर जा रहे हो मेरे मौला? कहा अभी तक एक एक लाश आ रहा था, अब 2-2 लाशें। अजरुकुम अल्लाह। अज़दारों जिस मसाइब के मोड़ तक मैं लेके आया हूं ना, कसम खुदा की यहां तक आपने बहुत गिरिया किया है। अब इन जुमलों का इस्तेमाल आंसुओं के साथ करिएगा। दोनों बच्चों को लिया, एक को अब्बास ने लिया, एक को हुसैन ने लिया, दोनों बच्चों को खैमे के दर तक लाया गया, दोनों बच्चों को लिटा दिया गया। औनो मोहम्मद। अज़दारों सुनिएगा, ज़ैनब को आवाज दी गई, ज़ैनब तुम्हारे बच्चे आए हैं। अज़दारा ने मज़लूम करबला, एक मर्तबा ज़ैनब बाहर आई। अज़दारों सुनो, बस 1 मिनट, मसाइब सुन लो फिर ताबूत आ जाएगा। मसाइब के साथ गिरिया करना, ताबूत देखते रहो, तसव्वुर करते रहो। एक हाथ औन के सीने पे रखा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे नौजवानों, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा, दोनों के सीनों पे हाथ रख के ज़ैनब ने कहा, मेरे बच्चों मुझे माफ करना, मैं तुमको न रोऊंगी। अज़दारों समझने की कोशिश करिए, अगर माँ कह रही है कि न रोएंगे तो क्या उसके दिल में गम नहीं है? गम बहुत है अज़दारों, लेकिन ज़ैनब ने सब्र किया, ज़ैनब न रोई। ऐ ज़ैनब फिर तुम्हारे बच्चों को कौन रोएगा? अजब नहीं ज़ैनब कहे, सुनो अज़दारों सीने से बात लगेगी आपके। अजब नहीं ज़ैनब कहे, मैंने अपने नाना से सुना है कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे हमारे बच्चों को रोएंगे। मैं हुसैन को रोऊंगी, मेरे बच्चों को कोई और रोएगा। आप वही कौम हो अज़दारों। ज़ैनब के बच्चों को ज़ैनब न रोई। अज़दारों सुनना, बस 1 मिनट। ये करबला से काफिला बढ़ा, कैद होके शाम में रिहाई मिली, सारे शोहदा के सर आने लगे, कभी किसी का सर, कभी किसी का सर, कोई ना कोई बढ़ के लेता था। फिर सर लाने वाले ने आवाज दी, कहा ये 2 सर किसके हैं? सुनो मेरी माँ बहनों, मेरे अजीजों, कोई ना उठा। अरे ये 2 सर किसके हैं? कोई ना उठा। जानते हो उसका जुमला क्या था? उसका जुमला था, क्या ये दोनों सर लावारिस हैं, इसकी कोई वारिस नहीं है?
अज़ादारों सैयद सज्जाद खड़े हुए, कहा ऐसा न कहो, इन पे रोने वाली मेरी फूफी ज़ैनब जिंदा है, लेकिन उसने सब्र किया है, अभी तक ज़ैनब न रोई। काश कि मेरा जुमला आखिर का जुमला। अज़ादारों ज़ैनब ने फिर बर्दाश्त किया, मदीने पहुंची, ज़ैनब न रोई। अज़ादारों जब ज़ैनब रोई है ना तो तुम खामोश न रहना। ज़ैनब पहले हुसैन के घर गई, पुरसा दिया, जाफर तैयार, अब्दुल्ला को जो है इत्तला मिल चुकी है, अब्दुल्ला, ज़ैनब नहीं आई। अज़ादारों अब्दुल्ला तैयार हुए, घर से निकले, तब तक ज़ैनब आ चुकी थी, चौखट पे बैठ के सर को झुका के रो रही थी, बाल सफेद थे। अब्दुल्ला ने कहा, ऐ ज़ैनब, हाँ हाँ अज़ादारों पहुंच गया आपका ज़हन। अज़ादारों अब्दुल्ला ने कहा, ऐ ज़ईफा, हम पहले से परेशान हैं, अगर तेरा कुछ सवाल है तो ले ले। हाँ अज़ादारों, करबला से जो गया था काफिला वापस आया है, हम काफिले को देखने जा रहे हैं। ऐ ज़ईफा जल्दी बता, मुझे ज़ैनब के पास जाना है, जल्दी बता, मुझे ज़ैनब के पास जाना है। ज़ैनब ने सर उठाया, ऐ अली की बेटी इतनी गरीब हो गई कि अब्दुल्ला तुमने न पहचानो। हाँ हाँ ऐसे रोइए अज़ादारों। आखिरी जुमला, अज़ादारों अभी तक ज़ैनब न रोई, लेकिन जब ज़ैनब ने घर में कदम रखा, दो छोटे छोटे बिस्तर, दो छोटे मुसल्ले, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, रोइए, इस्तकबाल करिए ताबूतों का। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों। हाँ अज़ादारों, अब उसके बाद सिलसिला है इमाम हसन की औलादों का। अज़ादारों इमाम हसन की औलादों में से सबसे पहले जो नाम आता है वो जनाब कासिम का है। अज़ादारों लेकिन सुनना, हसन के और भी बेटे करबला में थे, एक अबी बकर इब्ने हसन, एक अब्दुल्ला इब्ने हसन जो कमसिन थे, और एक जनाब कासिम। सुनो अज़ादारों, अज़ादारों सुन लेना, दिल खोल के सुनना अज़ादारों। एक कासिम, एक अब्दुल्ला इब्ने हसन। अब्दुल्ला इब्ने हसन का मसाइब सुनो। हुसैन की शहादत से पहले और सब की शहादत के बाद अब्दुल्ला ने देखा, मैं मसाइब इकट्ठा पढ़ देता हूं, ताबूत एक साथ आ जाएगा। अब्दुल्ला ने देखा कि मेरे चचा हुसैन को कोई कत्ल कर रहा है। अज़ादारों अबू बकर इब्ने हसन का जनाजा होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद अब्दुल्ला का, फिर जनाब कासिम का जनाजा होगा। ये तीन जनाजे एक साथ आएंगे। सुनना अज़ादारों, बस वक्त की तंगी के एतबार से मैं इस एतबार से मसाइब पढ़ रहा हूं कि दिए हुए वक्त में बात मुकम्मल हो जाए। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, मैं ये जुमला इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिनको ताबूत लेके आना है वो उसी एतबार से आमादा कर लें। अब्दुल्ला का जनाजा, अबू बकर इब्ने हसन का जनाजा, जनाब कासिम। अज़ादारों अब्दुल्ला ने देखा कि मेरे चचा के गले पर शिम्र खंजर लेके बढ़ा, खैमे के दर से गए, ऐ शिम्र मुझे कत्ल कर दे, मेरे चचा को छोड़ दे। कमसिन है ना। शिम्र मलऊन ने कहा कि अगर तुम्हें कत्ल कर देंगे तो कत्ल हो जाओगे। हाँ, दो रवायतें हैं। एक रवायत अब्दुल्ला के गले को जुदा कर दिया, अज़ादारों गला काट दिया। दूसरी रवायत सुनाऊं? दूसरी रवायत कहती है कि अब्दुल्ला के दोनों बाजू काट दिए शिम्र ने। अब मुझे नहीं पता कि दोनों रवायत में कौन सी सही है, लेकिन इतना जानता हूं, अगर गला कटा तो बच्चा हुसैन पे कुर्बान, अगर बाजू कटे तो बच्चा अब्बास पे कुर्बान। उसी के पीछे अज़ादारों जनाब अबी बकर इब्ने हसन का ताबूत होगा। अबी बकर इब्ने हसन इमाम हसन की निशानी। अज़ादारों रवायत कहती है जनाब कासिम बहुत प्यार करते थे। अज़ादारों कि जब अबी बकर इब्ने हसन जाने लगे ना तो एक मर्तबा जनाब कासिम ने कहा बाबा की वसीयत सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे हर बच्चों के लिए, हसन के हर बच्चों के लिए है कि हुसैन के बच्चों से पहले शहीद हो जाओ। अज़ादारों कहा भैया मैं हसन, बाबा हसन के खून की निशानी दिखाऊंगा। गए, जंग किया, बड़े बड़े 17 शहसवारों को कत्ल किया, और उसके बाद फिर अज़ादारों एक मलाऊन ने पीछे से हमला किया, आप घोड़े से गिरे, इमाम हुसैन पहुंचे, खैमे में लाशा लेकर आए, आपकी शहादत वाक़ई हो गई।
عزاداروں اور اس کے بعد حسن کی جان قاسم، جان حسن قاسم گلبدن. عزاداروں سنیے گا، مصائب سنیے گا. قاسم، اور یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے. عزاداروں میری ماں بہنوں سنو، سب سے زیادہ خواتین قاسم کے مصائب میں روتی ہے. عزاداروں سننا، جناب قاسم نے اجازت مانگی، امام حسین نے تیار کیا. پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، وہ تعویذ والا واقعہ. عزادارو حسین نے جب قاسم کے بازو پہ بندھی ہوئی تعویذ دیکھی نا تو ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہا حسین اتنا غریب ہے میرے اللہ کہ میرے بھیا حسن کو میری غربت کا اندازہ اتنی پہلے تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو قاسم کے مصائب ہے، رونے میں کوتاہی نہ کرنا. قاسم تیار ہوئے. عزادارو حسین جب تیار کر رہے تھے نا تو زرہ پہنائی جا رہی تھی، ساری چیزیں پہنائی. زرہ بڑی تھی، قاسم کا بدن چھوٹا تھا. زرہ برابر نہیں اتر رہی تھی. زرہ کیا ہوتی ہے جانتے ہو عزادارو؟ زرہ وہ لباس ہوتا ہے لوہے کا کہ اگر انسان پہنے تو اس کے اوپر ضرب اثر نہیں کرتی. سنو عزادارو، وہ ہے زرہ. عزادارو جب زرہ نہ آئی قاسم کے نا تو جناب قاسم نے کہا چچا جان شہید ایسے بھی ہونا ہے، شہید ویسے بھی ہونا ہے. 3 دن کا پیاسا ہوں میں، چچا جان مجھے بغیر زرہ کے جانے دو. یہ جملہ یاد رکھنا عزادارو. زرہ کے بغیر جناب قاسم گئے. عزادارو سننا مسائل، 2 طرح کی زرہ ہوتی ہے، ایک زنجیروں کی بندھی ہوئی اور ایک جو ہے صرف لوہے کی بندھی ہوئی. عزاداروں اگر لوہے کی بنی یہ زرہ ہے، زنجیر نہیں ہے، صرف لوہا ہے، تو اگر کوئی وزنی چیز تمہارے سینے پہ رکھی جائے گی نا تو وہ جو لوہا ہے وہ اپنے اوپر وزن لے لے گا، سینے پہ وزن نہ آنے دے گا. سننا میرے عزیزوں، لیکن جس قسم کی بھی زرہ تھی قاسم نے نہیں پہنی. بغیر زرہ کے قاسم میدان میں گئے. عزاداروں سننا، قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاش کہ آپ رو لیتے. قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. عزاداروں یہ کیسا قاسم ہے کہ قاسم کے معنی ہوتے ہیں بانٹنے والے کے، اور قاسم خود ٹکڑوں میں بڑھ گیا. جملہ سنو عزاداروں، جملہ. عزاداران مظلوم کربلا بچے ہیں، قاسم چھوٹے ہیں، امام حسن کا زمانہ ہے، زہر دیا جا چکا ہے، جگر کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے قاسم بابا کے سینے پہ پہنچ گئے. اماں نے کہا اے قاسم اتر جاؤ، بابا بیمار ہے. عزادارو حسن نے کہا اے ام فروا قاسم کو نہ اتارو، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو. قاسم کو سینے سے لگایا، کربلا یاد کیا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جیسے میرے جگر کے ٹکڑے ہوئے ویسے قاسم کے جسم کے ٹکڑے. قاسم کربلا پہنچے. بس عزادارو 1 سے 1.5 منٹ اور. جناب قاسم کا مسائل. جناب قاسم نے جنگ کی، جنگ ایسی کی کہ یادگار زمانہ بنی، حسن کے خون کا جوہر دکھایا. سنو عزادارو، بغیر آنسوؤں سے استقبال نہ کرنا تابوت کا. عزادارو جناب قاسم نے جنگ کی. اب جب گھوڑے سے گرے تو آواز نکلی اے چچا جان میری مدد کو آؤ. سننا عزادارو، اے چچا جان میری مدد کو آؤ. حسین اپنے قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے. قاسم کا گھوڑے سے گرنا کہ حسین کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں غصے سے لال ہو گئی. عزادارو اسی غیظ کے عالم میں حسین مقتل کی طرف دوڑے. مقتل کی طرف حسین کا دوڑنا تھا کہ ظالموں نے حسین کا لال چہرہ دیکھا، لال آنکھیں دیکھی، غیظ و غضب دیکھا. دشمنوں نے کہا اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، حسین غیظ میں ہے. ارے ظالموں نے بھاگنا شروع کیا. عزادارو ظالم تو بھاگ گئے لیکن ظالم کے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے بدن پہ پڑی. عزاداران مظلوم کربلا، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا. ہاں روئیے عزادارو. لگ رہا ہے عاشقان امام حسن رو رہے ہیں، عاشقان امام حسین رو رہے ہیں. میری ماں بہنوں آپ بھی گریہ کا پرسہ ادا کرو، کوتاہی نہ کرنا رونے میں.
عزادارو جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو قاسم کے لاشق، قاسم، کوئی آواز نہیں، قاسم کوئی آواز نہیں، قاسم تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونے لگے۔ بس عزادارو حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانے شروع کیے۔ ایک جملہ پڑھ دوں، برداشت کرو گے؟ ابھی تک لاشیں اٹھائی تھی، یہ پہلی لاش ہے جو چنی گئی ہے، یہ پہلی لاش تھی جو چنی گئی۔ سنو عزادارو، بس عزادارو ختم ہے، 2 جملے میں مسائل، اور اسی جملے پہ تابوت لاش اٹھایا، خیمے پہ آئے، قاسم کی ماں قاسم کی لاش آ گئی، دوڑ کے دروازے پہ آئی، کہاں ہے میرے بیٹے کی لاش؟ حسین جب تک لاشیں لاتے تھے تو لاشیں دکھائی دیتی تھی، میرے بچے کا لاشا دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ حسین نے اپنے ابا کا دامن کھولا، گٹریوں کو کھولا، قاسم کی لاش ہے۔ عزادارو ماں تڑپ گئی، سنتے ہو عزادارو؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں میں قاسم کی ماں نے کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی جملے پہ مسائب ہے عزادارو، اور اسی جملے پہ تابوت کی برآمدگی ہے۔ عزادارو حسین نے کہا، اے بھابی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک مرتبہ قاسم کے ماں نے کہا، میں قاسم کی پیشانی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ارے بڑے گھرانوں میں جب بیٹا جیت کے آتا ہے پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا، ارے قاسم کی پیشانی۔ اجرکم اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ رو چکے عزادارو، اب جانتے ہو کس کی اولادوں کا سلسلہ ہے؟ عزادارو اب اولاد علی کا سلسلہ ہے۔ عزادارو اولاد علی، ایک محمد حنفیہ، عزادارو سنیے گا، اور اس کے علاوہ ام البنین کے بیٹے، حضرت عباس کے بڑے بھائی، حضرت عباس کے چھوٹے بھائی، عزادارو سب ام البنین کا مصائب۔ عزادارو سنیے گا، ایک جنازہ سنیے گا محمد حنفیہ کا ہوگا، باقی ام البنین کے بطن سے جو بچے ہیں۔ ام البنین کون؟ عزادارو ام البنین کے جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ ایک جملہ کہوں عزادارو، میری ماؤں، میری بہنوں، خدا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، میری ماؤں بہنوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جناب ام البنین مدینے میں ایسا دستور بنا چکی تھی کہ گھر سے نکلتی تھی جنت البقیع جاتی تھی، جنت البقیع میں ایک قبر بناتی تھی، اپنے بچے کی قبر، اور کہتی تھی محمد میں تمہیں نہ روؤں گی۔ پھر قبر بناتی تھی، قبر بناتی تھی، میں تمہیں بھی نہ روؤں گی، میں تمہیں بھی نہ روؤں گی، میں تمہیں بھی نہ روؤں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا سنیے گا، ایک مرتبہ جناب ام البنین عباس کی قبر بناتی تھی، عباس مجھے معاف کرنا میں تمہیں بھی نہ روؤں گی۔ پھر ایک قبر بناتی تھی، کہتی تھی حسین میں تجھے گریا کروں گی۔ عزادارو وہی زینب نے کیا، وہی ام البنین نے کیا۔ عزادارو یہ جو اولاد علی ہے نا، اس میں جناب جعفر ابن علی ہے، عبداللہ ابن علی ہے، عثمان ابن علی اور محمد ابن علی۔ ہاں عزادارو مظلوم کربلا سنیے گا، میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے بچوں کی ماں کو کہتے ہیں ام البنین، عرب میں جس کے زیادہ بچے ہو اسے ام البنین کہا جاتا ہے، جبکہ نام آپ کا فاطمہ تھا۔ جب کربلا سے پہلے ام البنین کو کوئی ام البنین کہتا تھا تو ام البنین خوش ہوتی تھی، لیکن جب کربلا کے بعد کوئی ام البنین کہتا تھا نا تو منہ پہ تماچے مار کے کہتی تھی، ارے مجھے ام البنین نہ کہو، میرے بچے کربلا میں مارے گئے۔
عزادارو ان مسائب پہ رو رہے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے، میں بہت جلدی تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو ایک کے بعد ایک یہ چاروں تابوت اولاد علی کے ہیں عزادارو۔ جب یہ میدان میں گئے نا تو جیسے جیسے حسین نے اپنی کمر تھام لی تھی ویسے بھائیوں کی شہادت پر عباس نے اپنی کمر تھام لی، اور ایک مرتبہ کمر تھام کے کہتے ہیں اے جعفر، اے محمد، اے عثمان، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، بھائی تمہارے جانے کے بعد میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ اجرکم اللہ، یہ اولاد علی کا سلسلہ ہے عزادارو، بس اولاد علی کا سلسلہ ہے، زیارت کر لو، اور اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا، اور مصائب کے بعد ابو الفضل العباس کا علم برآمد ہوگا۔ ہاں سننا عزادارو، اولاد علی جناب جعفر ابن علی کا تابوت ہے، اور اسی کے پیچھے عبداللہ ابن علی، اسی کے پیچھے عثمان ابن علی اور محمد ابن علی کا تابوت ہے۔ یہ چاروں تابوت عزادارو، ایک گھر سے ایک جنازہ نکل جائے نا تو قیامت آ جاتی ہے۔ حسین کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے بہت گریہ کیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، بس بہت زیادہ مصائب نہیں ہیں۔ مصائب سنو، اپنے جگر کو مضبوط کرو۔ اکبر کا، عباس کا مصائب سننا، پھر اکبر کا مصائب، پھر جناب علی اصغر کا مصائب، اور پھر حسین کا مصائب۔ میں یہ گزارش نہیں کروں گا کہ رو لو عزادارو، تمہاری قسمت جانے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خیمے سے ایک صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہ صدا کس کی تھی؟ بچوں کی۔ بچوں کی صدا کیا تھی؟ العطش، العطش، ہائے پیاس۔ تھک گئے ہو عزادارو، تھک گئے ہو، یقیناً میں جانتا ہوں صبح سے ماتم کر رہے ہو، تھک گئے ہو عزادارو، تھک گئے ہو۔ اگر تمہیں بیٹھنے کا دل چاہے تو بیٹھ جانا، تمہیں کوئی کوڑے نہ مارے گا۔ میری ماں بہنوں، تھک گئی ہو تو بیٹھ جانا، تمہیں کوئی تماچے نہ مارے گا۔ تمہارے ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے ہیں، اگر ماتم کر کے رونا چاہو تو رو سکتے ہو، تمہیں کوئی کوڑے نہ مارے گا۔ ہاں عزادارو سنو، بس بہت زیادہ طولانی مصائب نہیں، آپ کو میں بالکل مصائب سے قریب کر چکا ہوں۔ خیمے سے صدا آئی، العطش، ہائے پیاس۔ عباس اٹھے، خیمہ حسین میں گئے، آقا یا تو پانی لانے دو یا تو مرنے کی اجازت دے دو۔ یہ صدائے العطش سکینہ کی اور بچوں کی عباس کو مرنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عباس، میں بہت تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا عزادارو، گریے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ سنو میرے ماں بہنوں، سنو میرے بزرگوں، میرے جوانوں، عباس خیمے میں آئے۔ کاش کہ میں احساس سمجھا سکوں، جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، رونے میں شرمانا نہیں، پتہ نہیں تمہاری کس ادا سے خوش ہو کے تمہیں کربلا والے کیا عطا کر دے۔ ہاں عزادارو، عباس خیمے میں آئے، احساس، بھروسہ دیکھو سکینہ کا۔ سکینہ مشق لاؤ۔ عزادارو، جب تک عباس نے مشق نہیں مانگی نا، سکینہ نے بچوں سے وعدہ نہیں کیا۔ جیسے ہی عباس نے سکینہ سے مشق مانگی نا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، میں وعدہ کرتی ہوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ ایک جملہ پڑھوں، ایک جملہ مصائب میں سنتے آئے ہو عزادارو، اس جملے کی وجہ بھی سن لو۔ ہمیشہ سنا نا کہ عباس نے کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، سنا ہے نا آپ نے عزادارو، لیکن کیوں کہا کبھی سوچا؟ کیونکہ عباس نے سکینہ کو بچوں سے وعدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مشق بھری، مشق لی، پرچم میں لگائی، لگانے کے بعد خیمے سے چلے، خیمے سے 2 قدم چلے۔ سمجھنا میرے بات عزادارو مصائب کو، عزادارو خیمے سے 2 قدم چلے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک گئے۔ عباس ذرا پرچم کو جھکاؤ۔ عباس نے پرچم کو جھکایا۔ حسین نے، کاش کہ میرے مصائب کا جملہ تمہارے دل کی گہرائی تک پہنچ جاتا، پرچم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹا دی۔
اور اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا. اب عباس جاؤ. عباس تو چلے گئے. زینب کھڑی ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی, دوڑ کے آئی, بھیا عباس کے پرچم پہ کیا لکھا تھا؟ آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہ بہن لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب. بھیا آپ نے کیا لکھا؟ کہ زینب سنبھالو اپنے آپ کو. میں نے لکھ دیا انا للہ. ہاں زیادہ ایسے گریا کرو. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے, تمہیں سلامت رکھے. خدا رو رہے, بہت رو رہے ہو عزادارو. خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے, خدا تمہارے کھڑے رہنے کو قبول کرے, بیٹھے رہنے کو قبول کرے. عباس ترائی پہ گئے. بس عزادارو 1 منٹ مصائب عباس کا اور اس کے بعد ختم ہوا. بہت مصائب ہے عباس کے. عزادارو پانی بھرا لیکن پیا نہیں, واپس آئے. جو لوگ کربلا گئے ہیں جانتے ہیں, ایک بازو جہاں قلم ہوا وہ الگ مقام ہے, دوسرا بازو جہاں کٹا وہ الگ مقام ہے, اور مشک جہاں چھدی وہ الگ مقام ہے. عزادارو تصور کرو, ایک بازو قلم ہو گیا, عباس نے گھوڑے کا رخ نہیں موڑا. دوسرا بازو قلم ہو گیا, گھوڑے کا رخ نہیں موڑا. لیکن جب مشک پہ آ کے تیر لگا نا, عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. حسین چلے عزادارو. عباس کے مقام شہادت کف العباس پہ حسین نے جھک کے عباس کا ایک بازو اٹھایا, سینے سے لگایا. تھوڑے دور پر دوسرا بازو اٹھایا. عزادارو کیفیت کو سمجھنا. خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. میری ماں بہنوں, خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. میرے بزرگوں, خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. بھائی بھائی کی محبت. دونوں بازو کو حسین سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے. ٹھنڈی سانس کھینچا. عباس دل سے عباس کو یاد کر کے رو رہے ہیں حسین. جب بھائی سے بھائی کی محبت دیکھی نہ گئی نا, سنو کیسے ظالموں نے تانا مارا. ایک مرتبہ کوئی چیخ کے کہتا ہے, حسین تمہیں انہی بازوؤں پہ ناز تھا نا. حسین طرف گئے, عباس دیکھو تمہاری موت کا تانا. عباس تمہاری موت کا تانا دے رہے ہیں ظالم. عباس کے قریب پہنچے. عزادارو آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا. بس عزادارو ختم کر دیا میں نے مصائب. حسین بہت سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے. حسین نے علم لیا, لے کے چلے. میں نے جو شروع میں جملہ کہا تھا, سکینہ کا بھروسہ عباس. علم کو دیکھا. بچوں میں نہ کہتی تھی میرا چچا پانی لے آئے گا, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. عزادارو جب امید بڑھی نا تو پیاس کی شدت بھی بڑھ گئی. بچے بالکل در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. وہ دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. اب جب علم قریب آیا تو بچوں نے دیکھا کہ یہ چچا نہیں ہے, یہ تو بابا حسین. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو خوب روئے. عزادارو قسم خدا کی اتنے کم 18 بنی ہاشم کے تابوت کے اعتبار سے یہ مجمع بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن عزاداروں اتنے کم مجمع میں ایسی آواز گریا یقیناً معجزہ ہے. خدا تمہارے رونے کو قبول کرے. بہت رو رہے ہو عزاداروں, تمہاری قبروں میں روشنی پیدا کرے ان آنسوؤں کے صدقے میں. ہاں عزاداروں عباس قتل ہو گئے. ہاں عزاداروں عباس کے بعد اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے. عزاداروں جناب اکبر کا مصائب. عباس کے بعد جناب علی اکبر. سننا عزاداروں, اکبر کون؟ حسین کا وہ بیٹا جس کے اذان سے آغاز کربلا ہو. سنو عزاداروں, امام حسین علیہ السلام. کاش کہ میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں عزاداروں, جب روتا ہے انسان نا چیخ چیخ کے تو اس کے کلیجے پہ زور پڑتا ہے. تمہیں اکبر کے کلیجے کا واسطہ, رونے میں تھکن کا احساس نہ کرنا عزاداروں.
अकबर ने अभी अपने बाबा से कुछ न मांगा था, कुछ भी न मांगा था। एक मर्तबा कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। अरे अकबर आज तक कुछ न मांगा, पहली बार मांगा, वो भी मरने की इजाजत। जाओ मेरे अकबर। अकबर का जाना, फिर खैमे में आना, जबान दहन में देना, ये पूरा मसाइब एक तरफ। अज़ादारों, रवायत कहती है कि अकबर की जंग ऐसी थी कि जब अकबर निकलते थे मैदान में ना, अकबर घोड़े की रफ्तार लगाते थे। एक जुमला पढ़ूं अज़ादारों, साहिब औलाद होना, यह जुमला हुसैन का बड़ा मशहूर है। अज़ादारों, हुसैन ने रुखसत किया, अकबर आगे निकले, हुसैन पीछे निकले। अकबर चलने लगे, हुसैन भी चलने लगे। अकबर को आहट महसूस हुई, मुड़ के देखा, बाबा इजाजत तो दे दी, क्यों पीछे आ रहे हो? काश कि तुम साहिब औलाद होते। साहिब औलाद होना तुम अज़ादारों, जुमले का एहसास करो। बेटे का जाना, अज़ादारों सुनिएगा, हुसैन निकल पड़े, मोहब्बत है बेटे की। सुनो अज़ादारों, अकबर घोड़े पे बैठे, हुसैन चलने लगे अकबर के पीछे। अकबर का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, हुसैन भी आहिस्ता आहिस्ता अकबर के पीछे चलने लगे। अकबर का घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन भी दौड़ने लगे। अकबर के घोड़े ने रफ्तार ली, हुसैन के कदमों ने भी रफ्तार ली। अज़ादारों, एक पत्थर हुसैन के कदमों से टकराया, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे। समझो अज़ादारों, समझो एक माँ की मोहब्बत और एक बाप की मोहब्बत। हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे। हुसैन का गिरना था, अकबर के सामने कोई बुर्का पोश बीबी आके कहती है, अकबर रुक जाओ, बेटे की मोहब्बत में मेरा बेटा हुसैन जमीन करबला। अजरकुम अजरकुम अल्लाह। एक मिनट अज़ादारों, बस एक मिनट। अकबर सवार हुए, अकबर से कोई जीत नहीं सकता। घोड़े की रफ्तार है, तलवार हाथ में है, अली का अंदाज है, गर्दन कटती जा रही है, सर उड़ते जा रहे हैं। एक मलऊन शकी ने अकबर के घोड़े की रफ्तार और रुख देखा, एक नशेब में गड्ढे में छिप गया। नेज़ा अकबर के रुख पे अपना ताने हुए था। काश कि मैं मसाइब के जुमले समझा सकता अज़ादारों। सामने से अकबर का घोड़ा रफ्तार में, ये मलऊन नशेब में छिपा। जैसे ही घोड़ा करीब आया, ये शख्स खड़ा हुआ, इसने अकबर के सीने में नेज़ा मारा। एक तरफ से घोड़े की रफ्तार, एक तरफ से नेज़े की रफ्तार, हड्डियों को तोड़ता हुआ नेज़ा। अजरकुम 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 अल्लाह। मेरी तरफ देखो अज़ादारों, समझना, नेज़ा अकबर के सीने में मारा, अब मारने के बाद खींचा नहीं, मार के खींचा नहीं। मेरी तरफ देखो अज़ादारों, मारने के बाद उसने नेज़े को घुमा दिया। अकबर का कलेजा नेज़े में उलझ गया। आखिरी जुमला, हुसैन पहुंचे। अकबर, रावी कहता है कि हुसैन ये कह रहे थे, ऐना अली ऐना अली। अज़ादारों, अकबर ने पहले अपना जख्म छिपाया। हाथों से मत छुपाओ सीने का जख्म अकबर, आंखों में शाहिदी के अब रोशनी नहीं है। बाबा, सीने में बर्छी की अली टूट गई। अकबर रुको, निकाल दो। आस्तीनों को समेटा, इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा। आस्तीनों को समेटा, समेटने के बाद नजफ का रुख किया, कहा बाबा अली दर खैबर आसान था, सीने अकबर से बर्छी निकालना मुश्किल है। या अली मदद। जलजला पैदा हुआ, जलजला पैदा हुआ। सुनो अज़ादारों, बस आखिरी जुमले के आखिर में ताबूत आएगा। जलजला पैदा हुआ। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने सोचा अकबर तड़प रहे हैं। मेरे नौजवानों, इस जुमले का इस्तेमाल आंसुओं से करना। बुजुर्गों, जवानों, बच्चे, औरतें, सब इस जुमले का इस्तेमाल आंसुओं से करेंगे। अकबर, क्या तुम लरज रहे हो, कांप रहे हो? नहीं बाबा, मैं नहीं कांप रहा हूं, मैं बहादुर बाप का बेटा हूं।
میرا دادا بہادر ہے، میں نہیں کانپ رہا ہوں، آپ نیزہ نکالے۔ پھر حسین نے کہا یا علی مدد، نیزہ نکالا، پھر لرزہ پیدا ہوا۔ حسین نے کہا اکبر تڑپ رہے ہو؟ نہیں بابا میں نہیں تڑپ رہا ہوں، آپ نیزہ نکالے بابا، سینے میں بہت درد ہے بابا۔ اے اکبر جب تڑپ نہیں رہے ہو تو یہ لرزہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بابا میں نہیں تڑپ رہا ہوں، آپ کا امتحان دیکھ کر زمین کربلا لرز رہی ہے۔ اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، خیمے میں آئے والی اکبرہ، یہ تابوت ہے علی اکبر۔ روئیے روئیے استقبال۔ خدا مجھے طاقت دے کہ میں مصائب کربلا پڑھ سکوں۔ بس عزادارو، بس جناب علی اصغر، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث ولیغیثنا۔ اب جھولا آئے گا عزادارو، مصائب سنو۔ جناب رباب کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھو گے نا عزادارو، تو رباب کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس خاندان میں تیروں کے کارخانے ہوا کرتے تھے، اور رباب کے پاس علم تھے سارے تیروں کے کہ کون سی تیر کیسا زخم دیتی ہے۔ سنو میرے عزادارو، سنو حسین کے عزادارو، رباب تیر اندازی کے سارے نشیب و فراز جانتی ہے۔ جب ہرملہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا نا اور تیروں کو برسایا آسمان پہ، جس دن کربلا داخل ہوا، فضہ نے کہا رباب دیکھو یہ کتنی تیریں ہیں، یہ کس کس قسم کی ہیں۔ تیروں کو دیکھ کے فضہ کا چہرہ نہیں دیکھا، تیروں کو دیکھا پھر رباب نے جھولے کی طرح۔ فضہ عرب نے 6 قسم بتائی ہے تیروں کی۔ پہلی تیر کا نام ہے نزل، دوسری تیر کا نام ہے بزل، تیسری تیر کا نام ہے سہم، چوتھی تیر کا نام ہے میزاب، پانچویں تیر کا نام ہے معجلہ، چھٹی تیر کا نام ہے تیر سہ شعبہ۔ پہلی تیر سے پرندے مارے جاتے ہیں، دوسری تیر سے جانور مارے جاتے ہیں، تیسری تیر سے بڑے جانور مارے جاتے تھے، چوتھی تیر پرنالے کی شکل میں ہوا کرتا تھا، پانچویں تیر کے جو جانوروں کی سینگ سے بنا ہوتا تھا جس کے نوک پہ زہر لگا ہوتا تھا، چھٹی تیر تھی تیر سہ شعبہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ عرب کے لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہر تیر انسانوں پہ چلا دینا، لیکن کبھی تیر سہ شعبہ انسانوں پہ نہ چلانا۔ نہیں سمجھے عزاداروں، نہیں، جو تیر انسانوں پہ منع تھا وہ اصغر جیسے ششماہے پہ چلایا گیا۔ سنو عزاداروں، سنو عزاداروں، بس ایک منٹ اور مصائب علی اصغر۔ ہرملہ نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، حسین گود میں بچے کو لیے ہیں۔ سنو، علامہ جعفر سے کسی نے پوچھا کہ اگر بازوے حسین نے تیر نہ روک لیا ہوتا تو اصغر کا کیا حال ہوتا؟ علامہ جعفر کہتے ہیں کہ ہوا تو نہیں، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے ہرملہ کی تیر میں وہ رفتار تھی کہ اگر حسین کے بازو میں تیر نہ لگا ہوتا تو اللہ جانے اصغر کا جنازہ کربلا میں تیر ہرملہ کتنی دور اڑا کے لے جاتا۔ عزادارو ایک جملہ، بس اس جملے کا احساس کریے گا، سب مل کے گریہ کریں گے۔ یہ سہ شعبہ یعنی 3 پھل کا تیر۔ عزاداروں اصغر 6 مہینے کے بچے کی گردن دیکھی ہے کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ عزاداروں میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہوں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 3 پھل تھے، سب سے نیچے والا پھل اصغر کے پسلی میں لگا۔ پتہ نہیں کیسے سنو گے، اصغر کے پسلی کو چھیدا، دوسرا بیچ والا پھل اصغر کے گردن پہ لگا، تیسرا اوپر والا پھل اصغر کے کان کے پاس لگا۔ یہ علامہ مجلسی کا جملہ ہے کہ اصغر ایسے ذبح ہوئے کہ ایک طرف سے تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے نکل گیا۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، سوچو عزادارو۔ اب ایک جملہ احساس کا جملہ،
इंसाफ से बताना, किसी बाप में जुर्रत है कि लगा हुआ तीर मां के सामने लेके चला जाए? हुसैन असगर के तीर को निकाल रहे थे, निकालना चाहा, जितना रोना है इसी जुमले पर रो लेना, निकालना चाहा, लेकिन तीर अगर आगे से निकाल रहे थे तो नहीं निकल रहा था, पीछे से निकाल रहे थे तो नहीं निकल रहा था। छोटा सा जनाजा तीर में फंसा हुआ था। हुसैन ने तीर को तोड़ा, आगे के हिस्से को आगे से निकाला, पीछे के हिस्से को पीछे से निकाला, अब्बा के दामन में बच्चे को रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैमे में गए, सकीना ने गोद में लिया, बाबा असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। एक मर्तबा सकीना ने जैसे ही अबा का दामन हटाया तो अब क्या देखा कि बच्चा पानी पी के नहीं तीर खा के आया है। हुसैन ने पुश्त खैमा असगर को दफना दिया। आखिरी जुमला, पुश्त खैमा, सरों की गिनती हुई 1 से लेकर 71 तक। वो 72वां सर क्या है? अरे उमर साद वो सर लेके क्या करेगा, बड़ा छोटा सर है। कहा नहीं, यजीद का हुक्म है 72 सर नेज़े पे होने चाहिए। आज़ादारों, नेज़ा बरदार चले, नेज़ा मार मार के नर्म मिट्टी पे देख रहे थे कि हुसैन ने बच्चे को कहां दफनाया है। रबाब को ये इत्तला मिली, रबाब खैमे की पुश्त पे आ गई, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। एक शकी खैमे की पुश्त पे आया, उसने अज़ादारों नेज़ा मारा। अब ये नेज़ा खाली ना आया, असगर का जनाजा। अज़ादारों, ये उसका झूला है, जालिम ने अलग किया, गर्दन को काटा, नेज़े पे बला। वाह अली असगरा, वाह अली असगरा। बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, वो धूप वो गर्मी के हरा रंग हुआ काला। निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला, दामाने अबा चेहरे फर्जंद पे डाला। अरे रोते थे तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर, हर गाम पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। असगर कत्ल हो गए, शहीद इंसानियत हुसैन इब्न अली। हो सकता है अज़ादारों मैंने आपका 2-4-10 मिनट ज्यादा ले लिया, मुझे माफ करना। अज़ादारों, हुसैन के मसाइब में रोने में कोताही न करना। हुसैन मदीने, हुसैन खैमे से निकल रहे हैं। ज़ैनब ने हुसैन की गुर्बत को अंदाजा लगाया, फौरन आ गई। भैया ये ना सोचना कि कोई सवार करने वाला नहीं है, अरे भैया ज़ैनब सवार करेगी। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अज़दारों मुझे पता है थक गए हो, बस आखिरी मसाइब है, सुन लेना। 18 के मसाइब अज़दारों, रो चुके सबके, सबके जनाजे को देख चुके। अब हुसैन मैदान में निकले, सकीना ने सुमो को पकड़ लिया। बाबा, अरे बाबा इतना बता दो कि सकीना कहाँ सोएगी। अज़दारों जानते हो हुसैन ने क्या कहा? सकीना खाक पे नींद आए तो खाक पे सो जाना, ऐ सकीना जमीन पे नींद आए तो सो जाना, जहां नींद आए अंधेरे में सो जाना। नींद तो तब आएगी जब मैं आपकी बू पाऊंगी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। सकीना, चादर यतीमियत तुम्हारे सर पे है, थक के ना सुनना ज़ादारो, मैं भी थक के नहीं पढ़ूंगा। सकीना, चादर यतीमियत तुम्हारे सर पे है। बाबा ये यतीमियत किसे कहते हैं? सकीना से हुसैन कहते, बीबी न पूछियो ये मुसीबत अजीम है, बीबी न पूछियो ये मुसीबत अजीम है। अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम। सकीना जब गोशवारे छीने जाने लगे समझना यतीम हो गई, जब तमाचे लगने लगे समझ लेना यतीम हो गई, जब कुर्ते में आग लग जाए समझ लेना यतीम हो गई, जब कोड़े बरसने लगे समझ लेना यतीम हो गई। ऐसा गम
عزادارو تمہاری بچیاں رو دیں تو تمہارا گھر سے باہر جانے کا دل نہیں کرتا. ذرا سوچو حسین مقتل کیسے گئے ہوں گے. عزادارو حسین مقتل میں پہنچے, کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی. بڑے اطمینان سے کہا عباس کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اکبر کیا بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کوئی کوتاہی نہیں رونے میں. اٹھو اٹھو قاسم چچا کی جنگ دیکھو, ایون و محمد ماموں کی جنگ دیکھو. حبیب کیا اپنے 57 برس کے دوست کی جنگ نہ دیکھو گے؟ حسین جنگ کرتے ہیں, صدا بلند ہوئی الامان الحفیظ. حسین نے تلوار رکھ لی. عزادارو حسین کا تلوار رکھنا تھا کہ فوجیں سمٹ گئیں چاروں طرف سے, تیر, تلوار, نیزے, خنجر, پتھر. عزادارو روایت کہتی ہے کہ زہرا کا لال ظلم کے بادل میں کبھی دائیں طرف ڈگمگاتا تھا کبھی بائیں طرف. ہاں رونے میں کوئی کوتاہی نہیں عزادارو, کوئی کوتاہی. آخری تابوت ہے, دل کھول کے رو لو. مصائب عزادارو, ایک مرتبہ شمر ملعون خنجر لے کے چلا. حسین پشت فرس پر ہیں. اب مجھے نہیں پتا عزادارو کیسے روگے. ایک پتھر دیکھا, شمر نے اپنے خنجر کو پتھر پہ مار دیا, پھر دوسرا پتھر شمر نے پھر مار دیا. کسی نے پوچھا شمر یہ خنجر تو تیز ہے, اس کی دھار کو کند کیوں کر رہا ہے؟ جانتے ہو ملعون نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر خنجر تیز ہوگا حسین کو کم تکلیف ہوگی, اگر خنجر کند ہوگا حسین طرف جائیں گے. ارے خدا لعنت کرے, کند خنجر شمر نے چلایا نہیں عزادارو, کند خنجر شمر نے مارا. ایک مرتبہ شمر کا خنجر اٹھا, پسے گردن حسین کے گلے پہ لگا. جیسے ہی لگا حسین رو کے کہتے ہیں نانا میری مدد کرو. پھر خنجر اٹھا, پھر خنجر پڑا. حسین کہتے ہیں بابا میری مدد کرو. پھر خنجر اٹھا, پھر خنجر پڑا. عزادارو یہ روایت میں حدمت الساقبہ سے نقل کر رہا ہوں. پھر خنجر اٹھا, پھر خنجر پڑا. اماں میری مدد کرو. پھر خنجر اٹھا, پھر خنجر پڑا. بھیا میری مدد کرو. عزادارو سے شمر کا خنجر پھر بھی نہ رکا. روایتیں کہتی ہیں کہ جتنی مرتبہ شمر خنجر مارتا گیا حسین کہتے گئے عباس. بس 2 منٹ عزادارو, تھک گئے ہو, 2 منٹ بس عزادارو. عباس جتنی مرتبہ خنجر پڑا. عزادارو حسین کی حلمین کی صدا, بس آخری مصائب ہے. زعفر آ گئے, زعفر جن. حسین اماں نے وصیت کی تھی حسین کی مدد کے لیے, زعفر تم اجنہ میں سے ہو, یہ میرا وقت امتحان ہے, زعفر چلے جاؤ. اب پتہ نہیں عزادارو اس مصائب کے فطرے کو کیسے سنو گے. زعفر جانے لگے, محبت نے جوش مارا, پھر پلٹے. حسین کیوں بھیج رہے ہو, زعفر چلے جاؤ. زعفر کچھ دور گئے, پھر محبت نے جوش مارا. اب جو زعفر نے پلٹ کے دیکھا تو حسین اپنا سر آسمان کی طرف کر کے کہہ رہے ہیں آدم تم بھی چلے جاؤ, نوح تم بھی چلے جاؤ, ابراہیم تم بھی چلے جاؤ, اسماعیل تم بھی چلے جاؤ. زعفر نے ایک مرتبہ کہا اے شاہ حسین, ایسے وقت میں سب مدد کو بلاتے ہیں, آپ واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا زعفر جتنی جلدی ہو سکے حدود کربلا کو چھوڑ دو. ارے مولا خیریت تو ہے, زعفر چلے جاؤ. میری ماں فاطمہ نے اپنے بالوں کو زمین کربلا پہ بکھیر دیا. عزادارو یہ اس کا تابوت ہے, شمر کا خنجر چلا. ارے ذوالجلال نے پیشانی ملاخور خیمے کی طرف گیا. سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے, میرا بابا پیاسا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون.